بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے لکھا ہے تعزیت کے بارے میں پہلی بار پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور اسلامی شاعر میں سے ہے، یعنی دین کا حصہ ہے، عبادت ہے، مسنون ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم تعزیت کی جگہ افسوس کا لفظ سنتے ہیں کہ فلاں کے گھر افسوس کرنے جانا ہے، تعزیت لفظ بھی نہیں بولتے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے کہ کون فوت ہوا اور وہ ہمارے رشتے میں کیا لگتا ہے، لہٰذا والدین ایسے موقع پر خود ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں ساتھ لے جانے پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں فوتگی ہے، تم نے کیا کرنا جا کے۔ شادی ہو تو کہیں پلیز میرے بچے کا بھی کارڈ بھیج دو، میں نے لے کے آنا ہے اس کو۔ اور اگر کبھی کہہ بھی دے تو ہم یہ کہہ دیتے کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، یس مرنے والا تو مر گیا۔ اگر کبھی بالفرض چلے بھی گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے، یعنی وہاں جا کے کیا کرنا ہے اور میت کے لواحقین کو کیا کہنا ہے۔ جیسے شادی کے موقع پر تو ہم پھر بھی کسی انجانے کی شادی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انجوائے بھی کر لیتے ہیں، مگر وفات کے موقع پر اجنبی تو دور کی بات، اپنے رشتہ داروں کی وفات پر بھی یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے۔ یہ لیکچر سن کر سوچ اور عمل کو ایک نئی راہ ملی کہ میت اور اس کے لواحقین کے لیے ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے تعلقات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خوشی اور غم کے مواقع کے آداب سے ناواقفیت کی بنا پر انسانوں کے جملہ حقوق کو ادا نہیں کر پاتے۔ مومن کا مومن پر جو حق ہے وہ کتنے ہیں؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا۔ شاید اسی لیے ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی اور غم سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ اپنی ذات میں جو جیتے۔ انہوں نے چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا کہ میری دادی جب فوت ہوئی تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ ہمارے گھر میں رات کو ساری عورتیں اکٹھی ہوئی کہ میت کے لیے کلمہ پڑھ کر اسے بخشوانا ہے۔ کچھ عورتیں باتیں کرتی تو کہتی کہ میت کے گھر میں اس کی روح رات کو آتی، اور کبھی کبھی اگر انسان اکیلا تو اس کو مار بھی دیتی۔ ایسی باتیں سن کر میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا، ساری رات میں ڈرتی رہتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جب میں بڑی ہوئی تو کبھی کوئی مر جاتا تو میرے ذہن میں وہی خوف ہوتا کہ کہیں روح آ کر مجھے مار نہ دے۔ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ بچپن میں وہ خوف جو میرے دل میں بیٹھا آج تک وہ میرے دل سے نہیں نکلا، اب تو نکل جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ لکھتی ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کی 7 جمعراتیں کی جاتی ہیں، 7 times۔ ہر جمعرات پر عمدہ قسم کا کھانا بنایا جاتا ہے۔ یہ جمعراتیں کروانے والے میت کے گھر والوں کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جو جمعرات پر جتنا زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے تو اس کی سب تعریف کرتے ہیں۔ تو مقابلہ کس چیز کا؟ کھانا پکانے کا، کہ فلاں نے سب سے اچھی جمعرات کروائی۔ پھر پورے گھر کے گھر جمعرات کا کھانا لے کر آتے ہیں، اور جب وہ سب کھا لیتے ہیں تو کھانا پھر دوبارہ سب کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے جو بچ جاتا ہے، جیسے شادی پہ ہوتا ہے۔ میت کے مرنے کے تیسرے دن سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ دن کو ساری عورتیں بچے میت کی قبر پہ جاتی ہیں اور وہاں مٹھائی اور فروٹ بانٹی جاتی۔ عورتیں قبرستان پر بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ اللہ، میلہ بنا دیا نا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا وہی کرنا شروع ہو گئے۔ بچوں کو مٹھائی، کھانے، فروٹ سب لے کر جاتی ہیں، ساتھ بڑے بڑے شاپر بھی لے کے جاتی ہیں۔ وہ شاپر پھر مٹھائی اور فروٹ سے بھر کے واپس لاتی ہیں اور باقی گھر والوں کو کھلاتی ہیں۔ میت کے لیے دعا نہیں کرتے، یعنی وہاں جا کے میت کا کچھ بھی نہیں، اپنے کھانا پینا، لگتا پکنک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیر وغیرہ مر جائے تو اس کی قبر کو روزہ کہتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، ٹھیک ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یعنی ان کے خیال میں۔ اور پھر وہاں جا کر سجدہ کرتی ہیں قبر پر اور کہتی ہیں کہ اے پیر بابا ہمیں بخشنے والے۔ پھر پیر بابا کی قبر کی مٹی کھاتی، کہتی ہے کہ یہ خوردہ ہے۔ سب کو قبر کی مٹی کھلائی جاتی، خوردہ کھانے کی چیز، یعنی خورد و نوش ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ جہالت۔ اس کا حل کیا ہے؟ اویئرنس۔ طریقہ کیا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ کس طرح؟ نمبر 1 عمل سے، کہ ایسی کسی چیز میں شریک نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے۔ نمبر 2 اگر زبردستی، گھر والے اکیلے نہیں چھوڑ کے جاتے، لے کے جاتے ہیں، بعض اوقات کہتے جوان لڑکی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، چھٹی کرو اسکول سے اور چلو ساتھ، اب جانا پڑ جاتا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں نا، جب گھر والے سارے جا رہے ہیں تو آپ کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑیں گے، لے کے جائیں گے۔ اب چلے گئے، جا رہے ہیں آپ، پھر کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں گاڑی سے نہ نکلے، نہیں یہ نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ کہیں گے دین نے یہی سکھایا کہ ضدی بچہ بن جاؤ۔ نہیں، پہلے ان کو سمجھائیں کہ مجھے آپ ہاسٹل میں 2 دن چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ ہو آئے، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، کوئی بھی طریقہ ہو نہ جائیں۔ لیکن اگر کئی دفعہ آپ واقعی نہیں بچ سکتے، جانا پڑے تو کیا کریں؟ وہاں جا کے کیا کریں؟ کتاب ساتھ لے کے جائیں اور ان کو پھر ایجوکیٹ کریں، اس نیت سے جائیں کہ میں نے ان کو پھر ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ کی حاضری آپ کے لیے جرم ہے کہ آپ بیٹھ کے وہاں کھانے کھائیں، تسبیحاں پڑھیں اور ادھر ادھر دیکھیں اور تبصرے کر کے گھر لوٹ آئیں، یہ نہیں کرنا۔ جائیں، بیٹھیں، انہیں کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور پوری جرت کے ساتھ پہلے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، صدقہ کریں، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ اور پھر سینس کریں
ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں جو سبق آپ نے رٹا ہوا نا وہ رٹا ہوا وہاں سنانے بیٹھ جائیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہوتا ہے. چیز ایک ہی ہوتی ہے, موقع کی مناسبت سے اس میں تبدیلی لازم ہوتی ہے. اگر آپ تبدیلی نہیں کریں گے تو ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. لوگ کتنی دفعہ آپ کی ایک ہی کہانی سنیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کانٹینٹ ایک ہوگا, اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی وضاحت لوگوں کے مینٹل لیول کے مطابق, ضرورت کے مطابق ہوگی. بک سے ہی پڑھیں بے شک, اور پھر حکمت آنی چاہیے کہ ان کو یہ نہ کہیے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا تسبیح, اس طرح منع ہے پڑھنا. اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو آپ وہ جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا شخص تو آپ نے اس کو روکنے نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انگلیوں سے پوائنٹ آؤٹ کر کر کے نہیں کسی کو بات کریں. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ بس اتنی دیر بات کریں جتنی دیر سنیں. اگر کوئی مخالفت شروع کر دے تو اسمائل سے نوٹ کر کے پھر شروع کر دیں. ڈیفینسو نہ ہو, اس کی دلیلیں مت دینا شروع کر دیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں اور آپ کفر کر رہی ہیں اور آپ کچھ نہیں ایسا کہنا. اور اس کے لیے اگر آپ سورۃ الشعراء نکالیں, جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کیا تربیت کی گئی تھی. آیت نمبر 10 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ. ان کا ظلم کچھ اور تھا اور ہمارا معاشرہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. قوم فرعون الا یتقون, ڈرتے نہیں وہ. قال, ابھی آپ کے دل کی بات ہوگی, قال رب انی اخاف ان یکذبون, اللہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے, میری بات نہیں مانیں گے. یہ ڈر ہوتا نا, ہم سب کا یہ ڈر ہے, وہ نہیں سنیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور میرا سینہ گھٹ رہا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, ہارون کو رسول بنا دیجئے. ہم بھی کہتے ہیں نا اس کو کام دے دیں, اس کو دے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ چلے اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. یہاں دونوں معنی بنتے. اس میں یہ بنتا ہے کہ ان کو رسول بنا دیں, ان کی طرف میسج بھیج دیں, اور دوسرے میں آتا ہے کہ ان کو میرا مددگار بنا دیں. ٹھیک ہے, پھر اور اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, میں تو وہاں گڈ بکس میں نہیں ہوں, وہ تو مجھے قتل کر دیں گے, میں ان کا بندہ مار کے آیا ہوں. اب کیا کروں؟ آپ نے ایٹ لیسٹ اس درجے کا تو کوئی کام نہیں ہوا کیا ہو نا. ہمیں اپنے پاسٹ سے ڈر لگتا ہے نا. وہ کہیں گے اچھا تم کل تک تو یہ کرتی تھی, اب تم یہ ہمیں سنانے آ گئی ہو, چلو چلو کل کی بچی اب ہمیں نصیحتیں کرتی ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ڈر ہوتے ہیں نا لوگوں کی باتوں کے. لوگ باتیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں وہ تو مار ڈالیں گے مجھے. اگر اس درجے کا بھی خوف ہو کہ مار ڈالیں گے, قال کلا, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کتنے مبلغ مارے گئے ہیں, ہارڈلی. سورۃ یاسین والا مارا گیا تھا, لیکن ہر جگہ نہیں مارے جاتے. اور مارے بھی جاتے تو کیا ہو, رشتے دار نہیں مارتے, کچھ نہیں کہتے. کلا فذهبا بآیاتنا, اب دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ. انا معکم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ ہیں, سن رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں, ساری چیزیں ہمارے سامنے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا, اسمع و ارا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. فأتیا, یہاں بھی فرمایا فأتیا فرعون, فرعون کے پاس جاؤ. فقولا انا رسول رب العالمین, ہم رب العالمین کے رسول آئے ہیں. آپ سب سے پہلے وہاں جا کے کیا کریں گے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس. ہو آر یو, میرا نام یہ ہے, میں یہ پڑھتی ہوں, میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا. تھوڑا سا انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے. وائی, ورنہ وہی کوئی یہ نہ سر پتہ نہیں کیوں اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کیا بول رہی. اور بہت بریف انٹروڈکشن. یہاں پر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں انا, ہم دونوں رسول رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں امی نے بھیجا ہے, فلاں نے بھیجا کہ آپ کو بتائیں, یا ہماری اسائنمنٹ ہے کہ ہم نے آ کے کرنا ہے, ہم اس لیے آئے, وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی چیز جس سے ان کو تھوڑا سا ہو کہ آپ کون ہیں. پیپل آلویز وانٹ ٹو نو ہو یو آر, ہو از ٹاکنگ ٹو دیم, رائٹ. اچھا, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر دو, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ہیں غلام پوری قوم کے سرونٹس نکال کے تمہیں دیتے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ فرعون نے کتنی سخت باتیں کی, خوب تانے دیے. قال الم نربک فینا ولیدا, اپنا آپ بھول گئے, ہم نے تمہیں پالا تھا, ہم نے تم پہ احسان کیا, ہم نے تمہیں کھلایا پلایا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بچپن میں ہی گزار کے آئے اور وہ کہیں ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا, تم پر یہ بھی احسان کیا, وہ بھی کیا, وہ بھی. چپ کر کے سن لیں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, تم اپنے کئی سال یہاں گزار کے گئے ہو. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تم کر گئے جو تم نے کرنا تھا, جو بھی تم نے کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تم بڑے ناشکرے تھے. ہم نے تم پہ اتنے احسان کیا, تم ہمارا بندہ مار کے چلے گئے, بھاگ گئے یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام بالکل ڈیفینسو اس انداز میں نہیں کہ نہیں وہ پھر کہانی سنانے لگ جائے, وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے اس نے آواز دی تھی تو پھر میں نے کہا یہ کرو. تو وہ لوگ ارریلیونٹ باتوں میں اتنی لمبی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں, بالکل فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں, مقصد سے ذرا نہیں ہٹنا. سارا وقت سوچنے میں آئی کیوں ہوں یہاں, مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں, جو بھی مجھے کہے یہ کچھ اور کرے. ایکسپٹ کرتے ہیں, خلا فالتو میں نے کیا, ایڈمٹ. اگر کوئی آپ کو کہے
تم نے تو فلاں گناہ کیا، فلاں غلط کام کیا، تو آپ کہ ہاں میں نے کیا، میں اعتراف کرتی ہوں. اذن وانا من الضالین، میں خود گمراہ تھا، لاسٹ، مجھے خود نہیں پتا تھا، I didn't know، اب مجھے پتا چل گیا تو میں چاہتی ہوں آپ کو بھی بتا دوں. پھر کہتے ہیں ففررت منکم، میں تم سے بھاگ گیا تھا، میں ڈر کے بھاگ گیا تھا یہاں سے. کتنا بڑا سچ ہے. ہمیں سچ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اصل میں، کیونکہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا اور اتنی عادت ہو چکی ہے لوگوں کو دو طرح کی باتیں کرنے کی، اور دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. اس قدر بگڑ چکے ہیں دل کہ ہر وقت دوسروں کو دھوکہ دینے کی فکر میں ہوتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، کبھی سیدھی بات نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اچھا، فوہب لی ربی حکما، یہ رب نے مجھے عطا کیا حکم، یہ علم. وجعلنی من المرسلین، رب نے مجھے چن لیا، مجھے یہ کام سونپ دیا، مجھے یہ راہ دکھا دی، میرے دل کو یہ لگا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور وہ جو آپ نے مجھ پر احسان کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. اور فرعون کہتا قال فرعون، بحث شروع ہو جاتی ہے، ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے تمہیں نہیں پتا، یہ نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام، کیا کہتے قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو یہی جو آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہو، جو اس کے بیچ میں، ان سب کو اس نے پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے درباریوں کے ساتھ بات کرتے، تم دیکھ رہے ہو کیا کر. یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اوروں کو انوالو کر لیتے ہیں ساتھ تاکہ سارا مجمع خلاف ہو جائے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، گویا موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ تم نے پوچھا تھا رب کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں رب کون، کیونکہ تم نے خود ہی سوال کر لیا کہ جس کے جواب میں مجھے اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا. یہ ہوتی ہے حکمت، یہ ہوتی ہے اسمارٹنیس، کہ لوگ فضول باتیں کریں اور آپ اسی کے اندر سے بات لے کے ان کو وہ بتا دیں جو آپ مقصد لے کے آئیں. فرعون اس کا جواب نہیں دیتا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجنون کا ٹھپا لگا دی، کریزی. یہ جو تمہارا رسول صاحب ہیں یہ تو بالکل مجنون لگتے ہیں، یہ جو آپ کو بتا رہی ہیں یہ سارے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کے یہ بالکل ہی پاگل لگتی ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام اپنے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جب آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ مریض کی ہائے سی تھوڑی سنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، باتیں کیے جاتا ہے اور کام کیا جاتا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو تو. فوراً دھمکی پہ آ جاتا. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. قال ولو جئتک بشیء مبین. قال فأت به ان کنت من الصادقین. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. یہ نہیں کہ آتے ہی پہلے وہ چھوڑا عصا اور پھر ڈرایا سب کو اور پھر کہا میں بتاتا ہوں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نا اپنا سین کریٹ کر لیں پھر ہم کچھ کریں گے. نہیں، تھوڑے سے زیادہ کی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، گریجولی، جسے فطرت کا نیچر کا لا ہے. سورج نکلتا ہے تو پہلے کتنا دکھتا ہے، تھوڑا سا، پھر زیادہ زیادہ زیادہ، پھر ٹھیک پہ آتا ہے. اسی طرح موسم کیسے بدلتے ہیں آج کل دیکھ رہے ہیں نا آپ، چینج، تھوڑا 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 ایک دم سخت گرمی آئے گی. پھر اسی طرح پودا کیسے نکلتا ہے، چھوٹا چھوٹا چھوٹا، پھر ایک دم درخت بڑا ہوتا ہے. ایک دم سے مراد یہ کہ پھر آخر کار بڑا ہوتا ہے. ہر چیز میں گریجولی چلے، سلولی چلے، قدم با قدم چلے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر ایک دم آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نظر آنے لگ جائے، پکچر مکمل ہو جائے. تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں نا تو اس طریقے پر کیا کریں، انجوائے کیا کریں اس کو، پڑھ کے سوچا کریں اچھا پھر کیا ہوا، پھر امیجنیشن ساتھ، تو آپ کو روز جواب ملیں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے. قرآن بک آف گائیڈنس ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب آپ کا دل تڑپتا ہوگا نا، اندر تقویٰ ہوگا، تو انشاءاللہ گائیڈنس بھی ملے گی، پوری پوری رہنمائی ملے گی. سو ان ساری خرافات سے قوم کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے، مجھے یہ پہنچانی ہے، لوگ جو مرضی کرے میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ جو داعی ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، وہ لوگوں کے رویے کا تابع نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو میں بھی ناراض ہو کے جا رہا ہوں. نہیں، لوگ اچھا کریں یا برا کریں، مجھے اپنا کام کرنا ہے. لوگ بحثوں میں الجھائیں یا کچھ بھی کریں، مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. فائدہ کیا ہوگا پھر اس کام کا، یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے لیے بھی عمل آسان ہو جائے گا، ماحول بدل گیا تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. اور ریوارڈ کیا ہوگا آپ کا؟ کیا ریوارڈ چاہتے ہیں؟ الفردوس الاعلی، اور اس سے اوپر بھی کچھ ہے، وجہ ربک، ٹھیک، ذو الجلال والاکرام. وہ اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ آرام سے سوئیں اور اپنی نارمل روٹین لائف گزاریں، اور آپ قیامت کے دن جناب جا کے رب کا چہرہ دیکھنے کا مطالبہ کریں اور وہ آپ کو دکھا دیا جائے. ہاؤ کم؟ اس کی کوئی قیمت ہے، اس کی کوئی قربانی ہے، اس کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے. آپ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہیں گے تو آپ کی کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ کی ہو بھی گئی کسی طرح تو آپ کی نسلوں کی کیسے ہوگی؟ اس لیے صرف ان چیزوں کو پڑھ لینا، سن لینا، لکھ دینا، سنا دینا، تبصرے کر لینا، ان کے اوپر انجوائے کر لینا کافی نہیں، کچھ کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. ایصال ثواب. اول المسلمین، وہ کون ہوتا ہے جو اول مسلم ہوتا ہے؟ کوئی مثال
کوئی شخصیت یاد آتی ہے جب اول مسلم کی بات ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام. ہم اول مسلم کیسے بن سکتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کو کرنے کے طریقے سوچنے لگے، اور صرف طریقے ہی نہ سوچتے رہ جائیں بلکہ عمل کر ڈالیں کہ مجھے اب یہ کرنا ہے. مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو سمعنا و اطعنا کرے. آج ہم پڑھیں گے ایصال ثواب کے مسنون طریقوں کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایصال ثواب ہوتا کیا ہے. ایصال کا لفظی معنی ہوتا ہے پہنچانا، پہنچانا وصل سے، اور ثواب کا معنی ہے اجر، مزدوری یا پہنچنے والی چیز. اجر پہنچانا، مزدوری پہنچانا. کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے ایصال ثواب کی؟ آپ نے کوئی کام کیا تھا جس کی مزدوری کچھ تو آپ نے اسی وقت لے لی اور کچھ آپ کا بونس یا پروفٹ بعد میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بیسک کانسیپٹ. پینشن، اس سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. پینشن کب ملتی ہے، کس کو ملتی؟ جو زندگی میں جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، پھر اس میں سے کچھ جمع کراتا رہتا ہے اور بعد میں پھر اس کو زیادہ کر کے لوٹا دی جاتی. لیکن جو لوگ کچھ نہ کریں ان کی کتنی پینشن ہوتی ہے؟ جنہوں زندگی میں خود کوئی کام نہیں کیا تو وہ کیا پینشن لیں گے؟ اسپیسیفائڈ ٹائم اگر پورا نہ کیا ہو، فار ایگزامپل 50 ایئرز، جتنے بھی ایئرز ہیں، تو پھر بھی پینشن نہیں ملتی. یس، ایصال پہنچانا، ثواب، مزدوری، اجر، جزا دے کے آنا. تو مرنے والے کا اپنا عمل جو وہ زندگی میں کرتا ہے اس پر جو اس کو اجر ملنا ہوتا ہے، جو وہ آگے بھیجتا ہے، اس کے علاوہ اس کے جو اثرات باقی رہتے ہیں وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ سورۃ یاسین میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو. وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، وَآثَارَهُمْ، اور جو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جو آثار چھوڑیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے. اسٹیٹسٹیکل رپورٹس بنی ہوئی ہیں. احصیناہ فی امام مبین، ایک کھلے رجسٹر، ہر چیز موجود. تو عمل کا ایک حصہ وہ ہوا جو ہم نے خود زندگی میں کر لیا اور آگے بھیج دیا، اور ایک وہ جس کے اثرات بعد میں چھوڑ آئے. یہ اثرات کئی قسم کے ہوتے ہیں، مال کی شکل میں، علم کی شکل میں، اور اولاد کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، جن پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے یا جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہوتا ہے. تو میت کے لواحقین جب اس احسان کے بدلے میں اس نیک عمل کی کوئی کنٹینیوشن یا اس کے علاوہ میت کی طرف سے کچھ کرتے ہیں تو جو طریقے سنت سے رائج ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور وہ اس کے لیے یعنی میت کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایصال ثواب کی اصطلاح میت کو ثواب پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلاً ایک مسلمان کو نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ اس عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ فلاں مسلمان کو دے دے، یا پھر کوئی مسلمان اس نیت اور دعا کے ساتھ کوئی عمل کرے کہ میں یہ نیک عمل فلاں شخص کی طرف سے کر رہا ہوں نیابتاً. تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو کچھ عمل مرنے والے کو فائدہ دیتے ہیں. ان میں نمبر 1، زندگی میں کیے گئے ایسے اعمال صالحات جو مرنے کے بعد بھی ثواب اور اجر کا باعث بنتے ہیں. نمبر 2، مرنے کے بعد لواحقین کی طرف سے کیے گئے اعمال صالحات جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جس کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1، صدقہ جاریہ، یعنی مال ایسی جگہ میں لگانا کہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیا وہ بعد میں چلتا رہا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہا. اور اس میں ایک تو ہم یہ کہتے شوہر سے لے لیا، بھائی سے لے لیا، اس سے لے لیا، وہ ڈال دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ اگر ہمیں کوئی گفٹ منی دیتے ہیں تو فائن، لیکن مانگ مانگ کے صدقہ کرنے کا مزہ نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کام کریں، وہ طریقے میں نے بتائے تھے، کچھ نہ کچھ کمائی کریں. اور کس نیت سے کریں؟ بہترین بیسٹ صدقہ ہے اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے اس کو سیل کر کے اس پیسے کو ڈالیں. آپ دیکھیں برکت کتنی ہوتی ہے اس حلال پیسے سے. جو لوگ پڑھیں گے نا وہ پھر آگے بہترین کام بھی کریں گے. یہ صدقہ جاری ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی جگہ جہاں آپ مال لگا دیں، اسے پنکھا لگ گیا، جب تک لگا ہوا ہے نا، جب تک گھوم رہا ہے تو ثواب بھی ساتھ پٹی گھوم رہی ہے اس کی بھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اچھے کاموں میں، اچھے پروجیکٹس میں پیسہ لگانا. مثال کے طور پر جیسے میں ٹریول کرتی ہوں نا تو کبھی کہیں وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ مسجد کا چندہ دے دیں، میں تھوڑا سا ضرور دے دیتی اگر میرے پاس چینج ہو. کیوں؟ پہلی بات ہے کہ مجھے کس نے حق دیا کہ میں شک کروں کہ یہ ضرور فراڈی کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجدوں کے ساتھ ڈبہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے، نماز پڑھی تھوڑا سا ڈال دیا، کیوں؟ اس سے مسجد بن جائے تو میرا بھی حصہ پڑ جائے. جتنے لوگ رستے سے گزریں گے سب نماز پڑھیں گے تو تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے بھی مل جائے گا. ٹھیک، تو کہیں بھی موقع ہو
شک بھی شیطان ڈالے نا. شیطان کا سب سے برا طریقہ ہے جو انسان کو نیک کام سے روکنے کا کہ وہ یقین سے شک میں لے آتا ہے بندے کو. بندہ رک جاتا ہے کام سے, لوگوں کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے, کام کے بارے میں, اپنے عمل کے بارے میں. تمہاری تو نیت ہی خراب ہے, تمہیں کیا ملے گا, وہ چھوڑو پر کیا کرنا, چھوڑو. تو اس شک سے نکلنے کی ضرورت ہے. انہیں کہا کہ اچھا مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بدگمانی کروں. وہ جو کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ میری نیت دیکھے گا, میں کس جذبے سے دے رہی ہوں, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, میں اجر کے لیے کر رہی ہوں. تو جب کوئی عمل اجر کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اجر لکھ لیتا ہے. اگلا کیا کرتا ہے کیا نہیں ہے اس کا ہیڈک ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں جو کچھ بھی بنایا اسے جوڑے کی شکل میں بنایا. ہر چیز دو کی شکل میں رکھی گئی. صرف اس کی اپنی ذات ہی ایسی ذات ہے جو ایک ہے, اکیلی ہے. اس نے جہاں انسان کو زندگی دی تو صرف زندگی نہیں, ساتھ ہی اس کے لیے موت بھی رکھی. موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے, جس سے کوئی بھی فرار نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قُل لَن تَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. کہہ دیجئے کہ موت سے بھاگنا, موت سے فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا اگرچہ تم موت سے بھاگنا ہی کیوں نہ چاہو. قرآن پاک میں 3 مرتبہ یہ آیت بیان کی گئی, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ذی روح جو دنیا میں آیا اسے ایک نہ ایک دن لازماً واپس جانا ہے, خواہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کالا ہو گورا ہو, مرد ہو عورت ہو, کوئی انسان ہو یا جانور ہو. جس چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ روح ڈالی, ایک امانت کے طور پر ڈالی, اور اسے ایک نہ ایک دن ضرور واپس اپنے قبضے میں لے لے گا. اور اس کا تجربہ ہم ہر روز اپنی زندگی میں اپنے ہی ساتھ کر رہے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں نیند کو بھی موت سے مشابہ قرار دیا گیا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ موت کے وقت انسان کی روح قبض کرتا ہے اور وہ جو مرتا نہیں نیند میں اس کی روح لیتا ہے. جس طرح سوتے وقت ہم سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, بولتے نہیں, کچھ سمجھتے نہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح یہ ایک عارضی وقفہ جو ہم پہ گزرتا ہے. موت اسی طرح کے ایک طویل وقفے کا نام ہے جو اگلی زندگی سے پہلے آنے والا ہے. ہر انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خاص وقت دیا گیا اور اس کے بعد اس کی واپسی ہے. موت مستقل فنا کا نام نہیں ہے. موت ایسے ہی ہے جیسے کسی کا ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جانا. جیسے ہم لوگ گھر میں اپنے ہی گھر کے اندر رات کے وقت بیڈ روم میں ہوتے ہیں, صبح نکل کر کچن میں جاتے ہیں, پھر وہاں سے فارغ ہو کر کوئی مہمان آ جائے تو ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں. تو جہاں جہاں جتنی دیر جو کام ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد دوسری جگہ چلتے چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہر انسان کے ساتھ یہ مرحلے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, کنتم امواتن, تم مردہ تھے, یعنی ایک کمرے میں تھے, اور وہ کمرہ کیا ہے, دنیا میں آنے سے پہلے کی جگہ. فاحیاکم, پھر اس نے تم کو زندگی دی, یہ دنیا, اس دنیا کا کمرہ. ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دے گا, قبر. ثم یحییکم, پھر وہ تم کو زندہ کرے گا, حشر. ثم الیہ ترجعون, اور پھر اپنی آخری منزل کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. اور کیا ہے آخری منزل؟ اپنے رب کی طرف واپسی, کہ جس میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس دنیا کے حصے میں کیا کر کے آیا. باقی 3 حصوں کا حساب نہیں ہے, لیکن دنیا والے حصے میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ جہاں ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے, اپنے مستقل ٹھکانے کے لیے, اپنی ہمیشہ کی قیام گاہ کے لیے کیا تیار کر کے لے جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عموماً یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ہماری واپسی بھی ہے, اور اس واپسی کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں.
یا سوچنا بہت ناگوار لگتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اس کے خطرے سے بچ سکتا نہیں۔ اسی لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی عزیز، دوست، رشتہ دار کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ چند ایک کام کریں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس موت کے واقعے سے سبق لیں، کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ دن اس شخص پر آ گیا یا اس خاندان پر آ گیا اور ہم پر نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت اور فراغت 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کہ دوسرے کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارا وقت ہے، لہٰذا جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے اس کی ہم قدر کریں۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ انسان جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ جانے والے کے لیے انسان کی سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ انسان اب اس کے بعد اس کو وہ کام کر کے دے جو اسے وہاں پر فائدہ دے۔ جس طرح ایک مسلمان کا زندگی میں حق ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا، خواہ وہ ہمارا قریبی دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو یا کچھ نہ لگتا ہو، لیکن امت مسلمہ مسلمان برادری سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ہمارے دل میں خیرخواہی ہو اور ہم وہ کام کریں جو اس کو فائدہ دینے والے ہوں، اور ان کاموں میں سب سے بہترین کام اور سب سے آسان کام جس پر ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا وہ اس کے لیے دعائے بخشش ہے، دعائے مغفرت ہے، جو انسان کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر اور کسی بھی حال میں کر سکتا ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت انسان اپنے کسی عزیز دوست کی وفات سے پریشان ہو، دکھی ہو، غمگین ہو، تو محض اس کی خوبیاں یاد کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائے بخشش بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، کہ جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ فریادیں کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھے بچاؤ، آؤ مجھے نکالو، بالکل اسی طرح مرنے والا فریادیں کر رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں سے کہ آؤ میرے حال کی خبر لو، مجھ پر رحم کرو اور میرے لیے کچھ دعا کرو، کیونکہ اس وقت دعا فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو سانپ کے ڈسنے سے اچانک وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تو آپ سے آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، کیونکہ اس کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو قبول کرنا ایک مومن کی شان ہے، لہذا تم اس کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا کسی چیز پر اپنے پیچھے والوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ان کی دعا سے جب وہ اس کو پہنچتی ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے پیچھے مال و متاع چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، اپنی پسندیدہ ترین چیزیں چھوڑ گیا جن کو انسان کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتا، مثلا انسان کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہو سکتا ہے، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے بہت محبت ہو سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اسے اب جس چیز کی طلب ہے وہ یہ کہ میرے عزیز رشتہ دار میرے لیے دعائیں کریں، اور جب وہ اس کو پہنچتی ہیں تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور جو دعائیں پہنچتی ہیں میت کو تو اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر اولاد کی دعائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ خود صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ولد صالح، نیک اولاد ہے، یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اولاد کی دعا کی وجہ سے کسی شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند کیا جاتا ہے ایک سے اگلے درجے پر، یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کبھی جہاز پر آپ نے سفر کیا ہو اور آپ اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوں اور وہاں آپ کو آ کر کوئی کہے کہ آپ کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، آپ فرسٹ کلاس میں آ جائیں،
تو آپ ضرور اس سے پوچھیں گے کہ یہ عنایت کس لیے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس تو ٹکٹ اکانومی کلاس کا ہے، تو مجھے یہ آنر کیوں بخشا جا رہا ہے وہاں لے جانے کا؟ تو اس کو کوئی بھی وجہ بتائی جا سکتی ہے کہ آپ کے فلاں کام کی وجہ سے، آپ کی فلاں حیثیت کی وجہ سے۔ تو بالکل اسی طرح والدین کو اولاد کی دعائیں جب پہنچتی ہیں تو ان کا درجہ بھی بلند کیا جاتا ہے، اور اس وقت انہیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں۔ قبر بھی سفر ہی کی ایک حالت ہے، جیسے جہاز میں ہم ایک سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، تو سفر خواہ جہاز ہی کا ہو تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، انسان کو تھکا دینے والا ہی ہوتا ہے۔ قبر بھی وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، لہذا وہاں پر بھی انسان کے لیے جو چیز خوشی کا سبب بنتی ہے وہ دعائیں ہیں، اور اس وحشت میں وہ دعائیں جب پہنچتی ہیں اور انسان کو اس سے بہتر جگہ پر اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر جگہ پر لے جایا جاتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا خوش قسمت ہے ایسے والدین جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، لیکن یہ سب کچھ بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو نیکی کی طرف توجہ بھی دلائے، ان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرے، اپنی قدر پیدا کرے، اور اپنی قدر صرف باتوں سے پیدا نہیں ہو سکتی، اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ آپ اللہ کی محبت پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو اپنے رب سے بے نیاز کر دیتے ہیں تو بچے ہم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین دعائیں اولاد کی دعائیں ہیں جو پوری خیرخواہی، خلوص اور محبت کے ساتھ والدین تک پہنچتی ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کی وفات کا غم جس قدر بچوں کو ہو سکتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ انسان خود بھی ماں بن جائے، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی کمی ہمیشہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور کبھی بھی انسان ماں جیسی چیز سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، خواہ وہ خود عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ پہنچ جائے۔ والدین کے ساتھ خیرخواہی کا اور محبت کا اور خلوص کا، عقیدت کا، احترام کا، حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کی جائیں۔ دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ علم خواہ انسان اپنی زندگی میں سکھا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے اس کے نام پر ایسا کوئی بھی کام ہو جس کا ثواب انہیں پہنچانے کی نیت ہو۔ انسان اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کو کچھ سکھاتا ہے، یا استاد کی حیثیت میں کسی کو کچھ سکھاتا ہے، یا اس کے علاوہ اپنا کوئی بھی ہنر، کوئی بھی فن، کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہو، جس سے کسی کی تکلیف کم ہو سکتی ہو، جس سے کسی کا دکھ دور ہو سکتا ہو، کوئی بھی علم، اس میں دین کا علم بھی شامل ہے اور وہ علم بھی شامل ہے کہ جو انسانوں کے بھلے کے لیے ہو۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کی کوئی بھی خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی قرار پاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ بھوکے کو کھانا آپ اسی وقت کھلا سکتے ہیں جب آپ پکانا جانتے ہوں۔ اگر آپ کھانا پکانا ہی کسی کو سکھا رہے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص پکانا جانتا اور پکا کر کسی اور کو کھلا رہا ہے تو وہ اگر آپ نے اچھی نیت سے اس کو سکھایا تو وہ آپ کے لیے ایک فائدہ ہے۔ کسی کو کپڑا سینا سکھا دینا، کسی کو اور کوئی ٹیکنالوجی، کوئی بھی چیز جو کسی انسان کو ملی، اگر وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو اس سے مستفید کرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ چیز اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اور دین کا علم تو یقینی طور پر فائدہ دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی صرف دنیا نہیں آخرت کی بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مرنے والے کو، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ جو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوتا رہے۔ اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ مثلاً اگر ایک انسان کوئی کتاب لکھ جاتا ہے، اچھی کتاب ہے جس سے لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، نسلوں تک وہ بات جاتی ہے، جب تک وہ بات موجود ہے، آگے سے آگے پہنچتی ہے تو انسان کو فائدہ دیتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز
پڑھا دیتا ہے، زبانی سکھا دیتا ہے، یاد کروا دیتا ہے، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. یا اسی طرح اپنا مال کسی ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ جہاں لوگوں کی تعلیم کا فائدہ ہو، تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے. اسی لیے تیسری چیز جو ہے او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، یہ بھی 2-3 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے کاموں میں مال خرچ کرے کہ جہاں اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچتا رہے. مثلا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ میں کیا صدقہ کروں، یعنی سب سے بہترین صدقہ اپنی ماں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا انتظام کرو. لہٰذا اس نے ایک کنواں کھدوایا. اس شخص نے اس کنویں کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے. یعنی جیسے ہمارے ہاں مختلف چیزوں کے، شہروں کے، علاقوں کے، اسکولوں کے نام پڑ جاتے ہیں، اسی طرح کنووں کے بھی نام ہوتے تھے. تو انہوں نے اس کنویں کو اپنی ماں کے نام منسوب کر دیا، جیسے کوئی بک لکھ کر کسی کے نام منسوب کر دی جاتی ہے. اسی طرح کیونکہ اس دور میں لوگوں کو پینے کے پانی کی بہت مشکل تھی. اب یہ کہ جب تک وہ کنواں قائم رہا، جس کسی نے بھی اس میں سے پیا، خواہ کسی انسان نے یا جانور نے، جانور کو پلانے کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ مشہور روایت، ایک بری عورت تھی لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے تو دوبارہ اس کی خاطر کنویں میں اتری، موزے میں پانی بھر کے باہر نکالا اور کتے کو پلایا تو اس پر اس کی بخشش ہو گئی. تو پانی پلانا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کی پیاس بجھانا، تو جتنا بھی انسان اس میں کام کرتا ہے، ہاں ایک شخص پیتا ہے یا 1000 پیتے ہیں، 1 سال رہتا ہے یا 1000 سال وہ کنواں باقی رہتا ہے، تو جس شخص کے نام پر وہ چیز کھدوائی گئی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں درخت لگاتا ہے، کوئی کھیت اگاتا ہے، تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے خواہ کوئی انسان کھاتا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے یا وہ کسی بھی کام آتا ہے تو وہ بھی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اس میں مرنے والا خود بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے لواحقین اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب اسی کے لیے ہو سکتا ہے کلمہ طیبہ پر جس کی وفات ہوئی ہو. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کے لیے جتنا مرضی صدقہ کریں، اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی. ہشام ابن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور خیرات کرتے تو اسے ثواب مل جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسی وقت فائدہ ہوگا اگر وہ خود بھی اپنی زندگی میں نیک کام کرتا ہوگا یا ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہوگا. اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں تھا، اس نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں تھا، کیونکہ جب تک قرض کا بوجھ نہ اتارا جائے اس وقت تک میت کی روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے اور اس کا حساب بہت سخت ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سب گناہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض کا گناہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. کسی کا مال لے کر پھر اس کو واپس نہ کرنا یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہے، اور جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ تک پڑھانے سے انکار کر دیا. کئی ایک روایات میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس میت پر کوئی قرض تو نہیں؟ جب بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے کہ یا تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے یا اس جنازے کو لے جایا جائے اور تم میں سے جو چاہے جنازہ پڑھا دے، یعنی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی کی جلد سے جلد فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر میت کے ذمہ قرض کے علاوہ کوئی زکوٰۃ رہتی ہو یا اگر مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا
وہ حق مہر نکالنا چاہیے اس کی جائیداد میں سے اور عورت کو لوٹانا چاہیے، کیونکہ حق مہر بھی ایک طرح سے قرض ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے تو اس میں سے 1/3 جو ہے وہ نکال کر وصیت میں دیا جانا چاہیے۔ اگر اس نے آدھے مال کی ہے تو آدھے مال کو نہیں دیا جائے گا، 1/3 کو ہی دیا جائے گا، کیونکہ گناہ پر مبنی وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اس کا میت کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ قرآن پاک میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اگر میت انجانے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے تو جو سننے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں ان پر گناہ نہیں کہ وہ اس کو سمجھائیں اور اس فیصلے کو افہام و تفہیم سے درست کر دیں۔ لہذا وصیت جو ہے اس کو پورا کرنا لازمی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی وصیتیں ہوتی ہیں، مثلاً کوئی شخص کہتا ہے مجھے فلاں جگہ دفن کر دینا، اب بعض اوقات پاسبل نہیں۔ مثلاً اگر کوئی وصیت کر جائے کہ مجھے جنت البقیع میں دفنانا، تو اب آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اب تو میں نے سنا ہے کہ وہاں فوت ہونے والوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہاں دفن کریں، اجازت ہی نہیں دیتے بہت ہی ریئر کیسز میں، تو کہاں یہ کہ یہاں سے کوئی لے جائے اور دفن کرے۔ تو ایسی وصیتوں کا پورا کرنا جو پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو وہ لازم نہیں ہے، لیکن مال کی وصیت کو پورا کرنا لازم ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس نے حج کرنا تھا اور حج اس پہ فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اس کے وارث اس کی اولاد میں سے یا بیوی یا شوہر یا کوئی ایسا شخص، چاہے وہ رشتہ دار نہ بھی ہو لیکن اس نے اپنا حج کر رکھا ہو، تو وہ میت کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میت نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہو کسی کو کچھ دینے دلانے کا، تو اس عہد کو پورا کیا جائے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ میری ماں اس طرح اچانک فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمے کچھ قرض تھا، کیا میں ادا کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے پوچھ بھی ہے اس معاملے میں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے کچھ دینے کا، مثلا شوہر نے بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا اور وہ دینے کے لیے تیار ہی تھا کہ اس کے انتقال ہو گیا، تو ایک طرح سے وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے صحیح اصولوں کے تحت اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وراثت کی تقسیم درست نہ ہو، اگر میت کا اس میں کسی طرح کا بھی کوئی ہاتھ ہو تو اس کی شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ غلط وصیت کر کے حقداروں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں اتنی سخت بات آتی ہے کہ ایک شخص اگر ساری زندگی نیک کام کرتا رہا اور جنت کے کنارے تک پہنچ چکا تھا، لیکن اگر اس نے وصیت غلط کی اور وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کی تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی بہت ہی سخت بات ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں اولاد میں سے جو زیادہ ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مل کر عموماً عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مائیں بھی بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیوں کو ایک طرف کر دیتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ انسان کے گناہ میں اضافے کے سوا کسی فائدے کی نہیں، کسی چیز میں اضافے کا سبب نہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عموماً جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو بہن بھائیوں میں، خون کے رشتوں میں باہم بہت فسادات شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں قطع رحمی ہوتی ہے اور اس قوم پر، اس گھر پر، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق نہ دیں یا بول چال بند کر دیں یا آپس کے تعلقات کو خراب کریں، لہذا وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دنیا یا آخرت میں محروم ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دو چیزیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ چیزیں نماز ہے اور قرآن کا پڑھنا ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صدقہ کر سکتے ہیں آپ کسی کے لیے، حج کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ کسی کی نماز بھی پڑھ لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، روزے کا بھی ملتا ہے، حج کا بھی ملتا ہے، صدقے کا بھی ملتا ہے، قرض کی ادائیگی کا بھی ملتا ہے، لیکن نماز کا کہیں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہر شخص لازمی طور پر خود ادا کرے۔ مثلاً اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا کفارہ دے سکتا ہے. کوئی شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہے, بہت بیمار ہے کہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا, روزے نہیں رکھ سکا, تو وہ کسی دوسرے کو اس کا فدیہ دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ دوسرا روزے رکھے, بس اس کا کفارہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں کسی نے پڑھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں. نماز کا آلٹرنیٹ نماز ہی ہے. کس طرح؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. اشاروں سے پڑھ لو, جتنی ہوش ہے اتنی ہی پڑھ لو. لیکن نماز کوئی دوسرا کسی کے لیے زندگی میں بھی نہیں پڑھ سکتا. روزے کا تو ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے, لیکن نماز کا زندگی میں بھی کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے نہیں پڑھی تو وہ اس کے بدلے میں پیسے نہیں دے سکتا. باقی تمام عبادات میں مثلا زکوٰۃ ایک شخص نہیں دے سکتا, بیوی نہیں دے سکتی تو شوہر زکوٰۃ دے دیتا ہے, بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ ایسا ہی مثلا آپ اگر اپنے بچے کی فیس نہیں دے سکتے تو آپ کی بہن دے دیتی ہے, فیس ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ کے بچے نے نماز نہیں پڑھی تو وہ اس کے حصے کی نماز نہیں پڑھ کے دے سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور پوری سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز رہتی ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم اپنی میت کی نمازیں بھی پڑھ دینا یا اس کا کوئی کفارہ دے دینا. عموماً لوگ نمازوں کا حساب کر کے پھر کچھ گندم کا پتہ نہیں 2 سیر یا کتنے کا مجھے تو معلوم نہیں, وہ حساب کر کے تو ایک ایک نماز کا کچھ کفارہ دیتے ہیں. لیکن یہ ایک عام صدقہ ہی شمار ہوگا. جیسے صدقہ انسان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک مرنے والے کی تکلیفوں کو بھی صدقہ پیچھے سے کیا ہوا دور کرے گا. اس ضمن میں تو یہ بات درست ہے, لیکن کسی جگہ یہ نہیں پتا چلتا کہ ایک نماز کی جگہ 2 سیر گندم دو یا 4 سیر دو یا 10 روپے دو یا 20 روپے دو. یہ سب من گھڑت مسئلے ہیں. خود سے خود لوگوں نے اپنے ازمپشن سے یہ چیزیں ایجاد کر لی اور دین میں ان کی ایسے پابندی شروع کر دی جیسے کوئی فرض, اتنی تو فرض نماز کی پابندی نہیں کی جتنی ان چیزوں کی جو خود سے بنایا ہوا دین ہے اس کی پابندی شروع کر دی. تو اس میں یہ ہے کہ نمازوں میں کوئی شخص بیمار ہو گیا مثلا اور اس کو ہوش ہی نہیں تو اس پہ نماز ہے ہی نہیں. جیسے ایک شخص اچھا بھلا تھا, آپریشن ہو رہا ہے, 2 دن کے لیے وہ کومے میں چلا گیا, بے ہوش رہا ایک شخص, 2 سال خدا نہ خواستہ کوئی بے ہوش رہتا ہے, تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے پچھلی نمازیں نہیں پڑھنی ہوں گی. نماز کا نا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے معاملہ. مثلا پیریڈز والی عورت جو ہے اس کو نماز نہیں پڑھنی تو بعد میں قضا بھی کوئی نہیں کرنی, نہیں پڑھی نہیں پڑھی, بچے کی پیدائش کے بعد نہیں پڑھی تو بس نہیں پڑھی, ختم ہو گئی. روزہ کا تو ہے کفارہ, یہاں قضا, جیسے روزہ نہیں رکھا کسی نے تو قضا رکھ لے. نماز نہیں پڑھی تو بس وقتی نماز تو یہ ہے کہ جیسے سو گیا انسان, اٹھا تو عصر کا وقت نکل گیا تو مغرب کے ساتھ وہ عصر بھی پڑھ لے. لیکن عام طور پر جو یہ تصور پایا جاتا ہے میت کے لیے نمازیں پڑھنے کا, یا ہمارے ہاں کچھ لوگ نفل پڑھتے ہیں کچھ بیویوں کے نام پر, کوئی مغرب کے وقت کوئی فجر کے وقت, تو یہ خود سے ہی ایک بات ہے. ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو کوئی نیک عمل کر کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. مثلاً اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو قبولیت کا ذریعہ ہے. نماز پڑھ کے کسی کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو قبولیت کی بات ہے, کوئی صدقہ کر کے دعا کرتا ہے تو قبولیت کی بات ہے, حج عمرہ کر کے دعا کرتا ہے تو قبولیت کی بات ہے. کیونکہ ہر اچھا کام انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے, انسان اللہ کا مقرب ہوتا ہے. تو جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو جو اس کے مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی سنتا ہے. اسی طرح اگر ایک شخص جب صدقہ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اس وقت اس کو دعا کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے, اعلان بھی عموماً کیے جاتے ہیں کہ اتنے پڑھ کے فلاں کو دیے گئے, اتنے اس سے پڑھوا کے اس کو دیے گئے. یہ چیز بھی ایک بعد کے دور میں خود شروع ہو گئی. مثال کے طور پر آج میں سورۃ کہف پڑھنا بھول گئی, مجھے ابھی یاد آیا کہ آج میری سورۃ کہف رہ گئی. اب ایک یہ تھا کہ میں بیٹھ کے وہ پڑھتی یا یہاں آ کر تھوڑا یہ کام کرتی. اب اگر یہ ممکن ہوتا کہ کسی کی جگہ کوئی اور پڑھ دے تو میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ذمہ لگاتی بھی پلیز میری سورت رہ گئی آج تم میری پڑھ دینا. لیکن اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ میرے حصے کی میری سورت کوئی پڑھے یا میرے حصے کا قرآن کوئی اور پڑھے. یہ 2 چیزیں اگر انسان خود کرتا ہے, خود پڑھتا ہے نماز اور قرآن, تو اس کو فائدہ دیں گی. اور اگر وہ خود اس سے غافل ہے, خود اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں, شوق نہیں, تو کسی اور کا پڑھا ہوا بھی فائدہ نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص خود اگر کھانا نہیں کھاتا
تو کسی دوسرے کا کھایا ہوا اس کو فائدہ نہیں دیتا. آپ کپڑا تو کسی کو پہنا سکتے ہیں مگر کسی کا کھایا ہوا کھانا آپ نہیں کھا سکتے، یا وہ آپ کو کچھ بھی طاقت ٹرانسفر نہیں ہوگی. اس لیے ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ پابندی کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ نمازوں کی پابندی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے. آج ہمارا بھی حال یہ ہو گیا ہے، نماز کی طرف سے بس موڈ کی بات ہے، مرضی کی، آسانی ہے تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں. غریبوں کو کھانا کھلانا تو کوئی مانگ ہی بیٹھے تو ہم کہتے ہیں ہٹے کٹے، ان کا کام ہی صرف مانگنا ہے، یہ سب ہر حرامی کرتے ہیں، کام کیوں نہیں کرتے؟ طرح طرح کی باتیں کر کے ہم ان کو ایک طرف کر دیتے. ٹھیک ہے کچھ پروفیشنل بیگرز ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ضرورت مند انسان پروفیشنل نہیں ہے. بہت سارے اللہ کے بندے ہمارے لیے آزمائش ہیں، اور ان کی بھوک ہمارے اوپر قرض ہے. اس لیے ان کی بھوک میں ان کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں تلاش کرنے چاہیے ایسے لوگ کہ جن کو کھلا کر ہم اپنی جنت کما سکیں. پھر اس کے بعد انسان جب دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے تو خود اس کا اپنا بھلا ہونے لگتا ہے. عموماً یہ دو باتیں جب میں بیان کرتی ہوں، نماز اور قرآن کی، تو لوگ اس پر بہت برہم ہونے لگتے ہیں، بہت ناراض ہونے لگتے ہیں. یہ آپ نے ایک نیا دین نکال لیا ہے، اور ہم تو اپنے آباء و اجداد سے یہ سب کرتے چلے آئے ہیں. کرتے رہے، کوئی بات نہیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات جو معلوم ہو اس کا بتانا بھی فرض ہے، کیونکہ ذمہ داری ہو جاتی ہے نا کہ جن چیزوں سے میں گزری ہو سکتا وہ کتابیں آپ کی نظر سے نہ گزری ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیسری چیز جو ہماری قوم میں بہت عام ہو گئی ہے کہ دین کے معاملے میں محض بحث کرنا، صرف انٹلیکچوئل ڈسکشن کا ذریعہ بنا لینا یا حجت بازی کرنا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں آخر کہی گئی، اس کی کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. یہ چیز تو پرانے وقتوں کی کہانی ہے، اور اس طرح کہہ کے ہم نے اپنا دین اپنے ہی ہاتھوں اس کو حقیر کر دیا. اس کے بعد یہ ہے کہ میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد بہترین اس کے لیے جو ہم صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں. ابھی تک تو رشتہ دار کی بات ہوئی، اولاد کی بات ہوئی، تو جتنے بھی عزیز دوست رشتہ دار ہیں وہ تمام کے تمام بھی یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. میت کے لیے دعا بھی، اس کے لیے صدقہ خیرات بھی، اور اسی طرح اس کے لیے کوئی علم کا کام بھی کہ اس کے نام پر کوئی کتاب چھپوا لی جائے یا کسی بچے کی فیس دے دی جائے. میں تو سوچتی ہوں کہ آج کل ہمارے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان میں بعض اوقات کلاس روم میں بلب تک نہیں ہوتا، بعض اوقات پنکھا نہیں ہوتا، بعض اوقات فرنیچر پورا نہیں. اتنا زیادہ ایڈمیشن ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات بیٹھنے سے آ رہی ہیں. آپ خود سوچیں، آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی ایڈمیشن کے دور آتے ہیں تو عموماً والدین کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا، سیٹ نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے ملک میں کس قدر کمی ہے پھر تعلیمی اداروں کی. اور اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ زندگی میں تو کیا، مرنے کے بعد بھی اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو اس کام میں آگے بڑھو. مسلمان قوم کا تو لٹریسی ریٹ 100% ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہم 30% سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہمارا ہمسایہ ملک جس کی اکثریت غیر مسلم ہے وہاں لٹریسی ریٹ 50% ہے انڈیا میں، اور ہماری حالت مسلمان ملک کی یہ ہے کہ ہم